بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف فرمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک ایسا ٹاپک میں نے لیا ہے، اس پہ لوگوں نے مجھ سے کافی ریکویسٹ بھی کی تھی، بلکہ مطالبہ کیا تھا کہ میں اس مسئلے پہ بات کروں۔ یہ اس کا تعلق کراچی سے ہے۔ کراچی کے ان شہریوں سے ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، پیاسے، مجبور۔ پانی پینے کے لیے، نہانے کے لیے ان کو بازار سے خریدنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے، اس پہ کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا، کسی نے کبھی کوئی پروگرام نہیں کیا، ٹی وی پہ کوئی ٹاک شو ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ مافیا بہت طاقتور ہے۔ میرے دوستوں نے کہا تم کرنے جا رہا ہو، سوچ لو۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں، سوچنا کیا ہے، فیصلہ کر لیا، کریں گے۔ یہ مافیا کیسے بنا، کیوں آیا، اس نے کیا کیا، اس سے حکومت کو کیا فائدہ، عوام کو کیا فائدہ اور ان کو کیا فائدہ۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بھٹو کے دور میں، جہاں لاقانونیت شروع ہوئی 1978 میں، یعنی بھٹو کے دور کے بعد۔ کراچی شہر میں کسی کو بھی کوئی ایک واٹر ٹینکر نظر نہیں آیا، لیکن 1978 میں پورے کراچی میں صرف 4 واٹر ٹینکر تھے۔ اب میں جس کا نام لینے جا رہا ہوں وہ بہت ساری گناہوں میں ملوث، بہت ساری بدکاریوں میں، جرائم میں، لیکن اس پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ قتل، ریپ، اغوا وارا تاوان، سب کو اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا کسی نے۔ وہ ہے عرفان اللہ مروت۔ اس کے پاس اس وقت 2 ٹینکر تھے، 2 کسی اور کے پاس تھے، اور وہ دوائیوں کی کمپنیوں میں سائٹ پہ کورنگی میں ان کو وہ ٹینکر سے پائی، اس حد تک تھا۔ آج جو پچھلے 15-20 دن میں نے معلومات حاصل کی، آج کراچی شہر میں 10 سے 12 ہزار ٹینکر ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہائیڈرنٹ سے پانی مل سکتا ہے تو لوگوں کے گھروں میں جو پہلے پہنچتا تھا، اب کیوں نہیں پہنچتا؟ اس کے پیچھے بہت طویل کہانی ہے، دکھ بھری کہانی ہے، جس میں کراچی کے شہری بھی ذمہ دار ہیں۔ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے رات کے 2 بجے 3 بجے کھدائی ہو رہی ہے اور پانی کا کنیکشن کاٹا جا رہا ہے، وہیں سے اس علاقے کے لیے ایک ہائیڈرنٹ کے لیے کنیکشن لے جاتا تھا۔ اس پہ عبدالستار اغوانی کے دور میں یا نعمت اللہ کے دور میں عروج پہ نہیں آیا، تھوڑا تھوڑا شروع ہو چکا تھا، اس حد تک تھا کہ نظروں میں نہیں آیا۔ لیکن فاروق ستار کے دور میں ہائیڈرنٹ کا کاروبار شروع ہوا، ایم کیو ایم کے دور میں، اور پھر ہر دور میں اس پہ اضافہ ہوتا گیا۔ اس میں فاروق ستار بھی شامل ہے، اس میں مصطفیٰ کمال بھی شامل ہے، اس میں وسیم اختر بھی شامل ہے۔ یہ صرف الزام یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم ہی شامل، نہ، اس میں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ سندھ گورنمنٹ بھی شامل ہے، ان کے وزراء بھی شامل ہیں، بیوروکریسی بھی شامل ہے، پولیس بھی شامل ہے، واٹر بورڈ بھی شامل ہے، سب کی ملی بھگت سے۔ مصطفیٰ کمال وہی ہے جو بھی پچھلے دنوں ٹی وی پہ آ کے بہت ساری بھاشن دیے اور یہ کہا کل
کسی شو میں یا میڈیا ٹاک پہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کراچی کو کوئی پیکج نہ دیں، کراچی والوں کو کراچی کا حق دے دیں، جن لوگوں کو آپ ہٹا رہے ہیں قبضہ مافیا کو، جن کو آپ ہٹا رہے ہیں ان کو 100 گز کا پلاٹ دے دیں اور 1 لاکھ روپے دے دیں۔ مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو وہاں بٹھاتے وقت، جعلی لیز دیتے وقت، ان کو وہاں آباد کرتے وقت کتنے پیسے لیے گئے تھے۔ کیا ڈرامہ ہے نا، کیا کھیل ہے۔ خیر، بات آج ہو رہی ہے واٹر ٹینکر کی، ٹینکر مافیا۔ لوگوں کے گھروں میں جانے والے جو کنیکشن تھے وہ کاٹے جاتے، اس سے ہائیڈرنٹ بنائے جاتے، ان ہائیڈرنٹ کے نیچے ٹینکر کھڑا ہوتا، پانی لیتا اور وہ لوگوں کو دیتا۔ 200-250 روپے سے اس کی قیمت شروع ہوئی اور اب 10 سے 12 ہزار روپے پہنچ گئی۔ کوئی بھی ذی شعور انسان یا دماغی طور پر مفلوج انسان بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ ایک ٹینکر کیسے کہ انسان افورڈ کر سکتا ہے اپنے گھر کے لیے 10 سے 12 ہزار روپے میں۔ اور سوزوکی وہ جو کیریئر ہوتی ہے اس پہ ایک چھوٹی ٹنکی بنائی جاتی ہے، وہ 3,000 روپے کی۔ کیسا یہ المیہ ہے نا کہ کراچی والوں کو اپنے زندہ رہنے کے لیے جو پانی چاہیے، جو انہی کے نمائندوں نے ان کو اس حالت میں مجبور کر دیا کہ وہ ان سے خریدیں اور پئیں، حتیٰ کہ میت کے غسل کے لیے بھی پانی خریدنا پڑتا تھا۔ اور پھر یہی قوم ان کو دوبارہ ووٹ دیتی ہے۔ آدھے کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو اور باقی کی کہتے تھے جی الطاف۔ یہ ساری الطاف حسین کی پیداوار ہے۔ اب میں بتاؤں اس کا بٹوارا کیسے ہوتا ہے۔ واٹر بورڈ کو، سندھ گورنمنٹ کو، ان کو کچھ پیسے نہیں ملتے ہوں گے تھوڑے بہت، اونٹ کے منہ میں زیرہ، لیکن 4 سے 6 ارب روپے یہ ان لوگوں کی جیب میں جاتا ہے۔ میئر کی، دوسرے منسٹروں کی، واٹر بورڈ والوں کی، پولیس والوں کی، کیونکہ ہائیڈرنٹ میں پولیس اگر نہیں ہوگی تو کیسے کام چلے گا۔ 4 سے 6 ارب روپے ان لوگوں کی جیب میں جاتا ہے، جو آپ سے لیے جاتے ہیں پیسے۔ جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں انہوں نے آپ کو اس مقام پہ، کراچی کے پہلے ایسے ہی تھا، ہم بھی تو رہے ہیں، وہیں پیدا ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں تھا کراچی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میری جوانی میں کبھی ایسا ہوا، مجھے نہیں یاد پڑتا۔ 24 گھنٹے پانی آتا تھا، نلکوں میں پانی آتا تھا، پاک صاف پانی آتا تھا، مگر آپ کے نمائندوں نے، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، کتا بنا دیا اس نے آپ سب کو، اور آپ بنے، خوشی سے بنے، اس کو ووٹ بھی دیتے رہے، اور انہی کے پالتوؤں کو جو آج کہتے ہیں نا کہ وہ لندن اور پاکستان، سب جھوٹ اور بکواس۔ حکومت کے تلوں میں تیل نہیں ہے کہ ان کو لا کے روک بٹھائے اور بولے یہ حساب دو، سب روڈ پہ آ جائیں گے، سارا پیسہ تمہارا ہے عوام کا۔ اور عوام میں بھی اب وہ دل گردہ نہیں ہے کہ گاڑیاں روکیں ان کی اور پوچھیں کہ بھائی کس کھاتے میں یہ تمہارے نیچے 1.25 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، اوقات تمہاری ٹھیلے کی نہیں ہے اور تم بیٹھے ہو 50 لاکھ روپے کی گاڑی میں۔ یعنی کیسے کیسے لوگ آپ کے اوپر حکمران بن گئے، بذات قسم کے بدقماش، بے غیرت قسم کے لوگ، پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو عزت دی جائے۔ نہ اب سوچئے، بابر غوری جیسے شخص کو عزت کون دے گا؟ آپ؟ میں تو نہیں دوں گا کبھی بھی، میں نے تو 50 روپے ٹپ دی تھی۔ 1985 میں مجھے ایک سیلیبریشن کر رہی تھی تو میں نے ایک ریسٹورنٹ
کراچی میں بک کیا پورا، کیونکہ میرے مہمان زیادہ تھے. اس میں بابر غوری ویٹر تھا، بیرا، اور اس کا باپ. کل جب یہ کوئی مریں گے تو کہیں گے ہمارے باپ تو خاندانی تھے، تو اس کا باپ جو تھا وہ اسی ہوٹل میں ہیلپر تھا، برتن دھوتا تھا، روٹی کے پیڑے بناتا تھا تندور کے لیے. یہ تو تھا اس کا باپ. اور بابر غوری اس میں ویٹر تھا. تو اس کو بھی میں نے 50 روپے ٹپ دی تھی. ایسے لوگ آپ کے اوپر حکمرانی کر کے گئے، اور ایسے لوگوں نے آپ کو پانی کی بوند بوند کو ترسا دیا، اور آج تک ترس رہے ہو. پھر آپ امید کرتے ہو کہ عمران خان کیوں کچھ نہیں کرتا. بو آپ کاٹے عمران خان موجودہ حکومت. کوئی بھی ان میں دودھ کا دھلا نہیں ہے، کوئی بھی. مارتے رہے لوگوں کو، مرواتے رہے لوگوں کو، خود نہیں مرے. سب بڑے بڑے گھر بنا کے، اپنے گھروں کے اندر پرائیویٹ زو بنا کے بیٹھ گئے. وہ بابر غوری ہیوسٹن، آدھا ہیوسٹن اس نے خریدا ہوا ہے. وہ تیری اوقات تھی؟ K2 میں سفر کرنے والے بسوں میں لینڈ کروزرو، پجارو، پولٹ پریو، لیکسس، BMW، مرسیڈیز، ان میں گھوم رہے ہیں یہ سارے. اور آپ لوگ، کیا کہوں میں آپ لوگوں کو، حس مر گئی ہے، ضمیر مر گیا ہے. کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ کراچی والے تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے. پھر میں سوچتا ہوں، اپنے آپ ہی سے بات کرتا ہوں کہ جب تک کراچی والوں کے نام کے آگے انصاری، سبحانی، قریشی، زبیری اس قسم کے نام تھے، تب تک کراچی والے جاگے ہوئے تھے، پڑھے لکھے تھے. پھر آ گئے لنگڑے، لولے، بھیجا فرائی، تیلی، ٹنکی، بارود، مدوری. پھر ایسے ہی ہوگا، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے کراچی میں کوئی ایک آدھی جگہ نہیں ہے، پورے کراچی میں ٹینکر مافیا. آپ اسلامیہ کالج جائیے، وہاں پہ ایک ہائیڈرنٹ ہے، دیکھیں کیسے لائن سے شکارپور کالونی کے پاس کیسے لائن سے سینکڑوں ٹینکر کھڑے ہوتے ہیں. پانی گھروں میں کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے نہیں جاتا کہ ایک تو آپ بے حس ہیں، دوسرے وہ بغیرت، وہ جانتے ہیں کہ آپ پیسے دیں گے اور لیں گے. 4 سے 6 ارب روپے آپ دیتے ہو. پھر بھی کراچی کا حال دیکھ لو آپ. میں آخری دفعہ جب کراچی گیا تھا تو والدہ کے انتقال پہ کیا تھا. جتنے دن رہا میں کراچی میں باہر نہیں نکلا. صدمہ اپنی جگہ، لیکن باہر اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے کراچی کو دیکھ کے جب ایئرپورٹ سے گھر تک پہنچا تو میرے پورے جسم میں لرزہ تھا. ماں کا دکھ تو اپنی جگہ تھا، لیکن کراچی کو دیکھ کے کہ اسی کراچی کو میں نے کس حال میں دیکھا تھا اور اب میں کس حال میں دیکھ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم یہ حکومت اب کیا کرے گی، لیکن یہ ٹینکر مافیا بہت بڑی رکاوٹ ہے. جیسے بلڈر مافیا، ایسے ٹینکر مافیا. مجھے کوئی ایک علاقہ کراچی کا بتا دیں، کلفٹن کا ہو، ڈیفنس کا ہو، بات آئی لینڈ ہو، سندھی مسلم سوسائٹی ہو، PCHS سوسائٹی ہو، کٹھی پہاڑی ہو،
یو نیم اٹ، ہر جگہ ٹینکر جاتا ہے، ٹینکر کے پیچھے ان کا نمبر لکھا ہوتا ہے، فون کریں اور وہ آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں پانی پہنچا. پیسے آپ دے رہے ہیں، آپ ہی کا پانی ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں، اور وہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کو پانی پہنچا کے دے رہے ہیں. آپ ذرا اونچی آواز سے بات کر کے دیکھیں، وہ آپ کی مٹی پلیت کر دیتے ہیں اور کھارا پانی بھی دیتے ہیں آپ کو. صحتوں کا، اب آپ لوگوں کی صحتوں کا کیا حال ہے یہ آپ کو بھی اندازہ ہے. اگر شروع میں ہی جب کھدائیاں ہوئیں، پائپ توڑے گئے اور ان میں کنیکشن ڈالے گئے، اسی وقت اگر اسی کھدائی کے اندر 2-4 کو گاڑ دیا جاتا، اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی، تو آج آپ اس حالت میں نہیں ہوتے. آج جو آپ کے گھروں میں پانی آ رہا ہے، اس کے قصوروار بھی آپ ہیں. آپ کے اندھے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں کہ آپ نالے کے اوپر گھر بنا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ غریب کو مار دیا. معافی چاہتا ہوں، میں اس میں ہمدردی میں شامل نہیں ہوں. جب لے رہے تھے اس وقت سوچنا چاہیے تھا. کراچی میں 2-4 لوگ ایسے ہیں جو بڑے انفلوئنشل ہیں، جو انہی کے طاقتور بدماشوں کے ساتھی ہیں. ان کے گھروں میں پانی آتا ہے، الگ سے کنیکشن ڈالا جاتا ہے رات کی کھدائی کر کے. پانی نہیں ملتا تو آپ لوگوں کو نہیں ملتا جو محنت کرتے ہیں، تھکے آ رہے شام کو آتے ہیں، پھر موٹر سائیکل پہ 2 بوتلیں رکھتے ہیں اور کہیں سے پانی لے کر آتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں جو اپنی ذات پہ خرچہ کرنا چاہیے، پیسے جمع کر کے آپ ٹینکر منگواتے ہیں. موت تو ان کی بھی آنی ہے، مافیا والوں کی، ان کی. لیکن کبھی تو زندگی میں ایسا سوچو نا، رات کو سوتے ہوئے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور یہ کیوں ہو رہا ہے. یعنی آپ لوگ، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اچانک کھلبلی مچ گئی. ان دنوں میں چینل نہیں ہوتے تھے، کھلبلی مچ گئی. یعنی آپ سوچیں، نعوذ باللہ، یہ زوال اسی لیے زوال ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اس الطاف چریا کی تصویر نکل آ رہی ہے، پتے کے اوپر شبی آ گئی ہے. مسجد کی محراب میں اس کی شبی آ گئی ہے، اور آپ سارے الو کے پٹے اس کے پیچھے لگ گئے. دیکھا آپ کو کہاں پہنچا دیا. نعوذ باللہ. کو پیغمبر تھا وہ؟ کیا تھا؟ خون پینے والا درندہ. کتنے گھر ایسے ہوں گے کراچی میں جن کے گھر سے جنازہ نہیں اٹھا. میں ایسے گھر کو بھی جانتا ہوں جس کے گھر میں 2 جنازے تھے اور پانی نہیں تھا. 2 دن بعد میتوں کو غسل دیا گیا، وہ بھی ٹینکر منگا کے. جب تک کہ آپ نہیں کھڑے ہوگے، جب تک کہ آپ نہیں کھڑے ہوگے، کچھ نہیں ہوگا. جس کا زندہ ہے بھٹو، وہ اپنے بھٹو کے پاس چلا جائے. اور اس وہم سے باہر آ جاؤ کہ یہ لندن والے ہیں اور یہ پاکستان والے ہیں، یہ سب چور ہیں، یہ سب ایک ہیں. یہ تمہیں مروانے کا نیا طریقہ، نیا ڈھونگ ہے. میں اپنا کام کر رہا ہوں، اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. دیکھتے ہیں آپ اپنے لیے کیا کرتے ہیں. کتا بھی کسی جگہ بیٹھتا ہے نا تو دم سے وہ جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے. آپ غلاظت میں رہتے ہو، غلاظت میں ہی خوش ہو. لوگ آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں، آپ وہیں پہ خوش ہو. ندی نالے میں پانی نہیں مل رہا، ووٹ ڈالیں گے، پیپلز پارٹی کو بھی ڈالیں گے. زندہ ہے بھٹو، تمہارا باپ مر گیا، تمہاری ماں مر گئی، تمہارے بچے مر گئے، بھٹو زندہ ہے. میری سمجھ سے باہر ہے. میرا دماغ، میں سوچتا ہوں کہ یہ میری قوم کو کیا ہو گیا، میرے بچوں کو کیا ہو گیا.
ذرا جا کے وسیم اختر کا گھر تو دیکھو. ڈرامے باز. جب آخری 2 دن رہ گئے فائل پھینک رہا ہے, رو رہا ہے. وہ رو اس لیے نہیں رہا تھا, وہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے بعد اس کو اپنی جیب سے پیٹرول کے پیسے ڈالنے, حرام کا پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے, اس لیے رو رہا تھا. عزت دار ہوتا, واقعی عزت دار ہوتا تو شروع میں استعفیٰ دے دیتا, پھینک دیتا کہ مجھے کام نہیں کرنا. مگر بغیرتوں کے ساتھ بغیرت بیٹھے ہیں, چلتے رہے, پورے 4 سال گزارے, مال بنایا, اور اللہ اللہ خیر سے. ان کے پیچھے بھاگنا بند کر دو, تمہاری مرضی ہے, کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آگے تم خود جانو تمہارا. کہ میں نے بتا دیا ٹینکر مافیا کیسے بنا, کس طرح بنا, اور کیسے آپ کو بوند بوند ترسا کے, آپ کو ذلیل کر کے, خوار کر کے, آپ سے پیسے لے کے, نہ حکومت کو ملا, نہ واٹر بورڈ کو ملا, نہ آپ کے کام آیا, اپنے تلڑ میں اپنے پیٹ میں بھر لیے. وہ دیکھ لیا نا آپ نے لاڑکانہ میں جو ایک محل پکڑا گیا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ میرے باپ کی, سب کے باپ کی پراپرٹی. ہمارے باپ تو سارے کنگلے پیدا ہوئے تھے اور سب کنگلے مر گئے, وہ مر جائیں گے. ان حرام خوروں کے باپ بھی ارب پدہ, حالانکہ ایک انجینئر, اسسٹنٹ انجینئر. یہ ہے آپ کے لیڈر, یہ ہیں آپ کے ہیرو, یہ ہیں آپ کے قائد, جن کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں. جاگ جاؤ, ورنہ پھر اف کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے, اس کے بعد پھر کسی مافیا کو کریں گے. اللہ زندگی کا حوصلہ دے. آخر میں بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں میں. میرے بچوں, میں جو روزانہ کہانی سناتا ہوں نا, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ میں ماضی کے اوراق سے آپ کو وہ تمام حقیقت بتا دوں کہ جو آپ کے بزرگوں نے, آپ کے ماں باپ نے تکلیف سہی اور آپ کو اس مقام پہ لا کے کھڑا. دوسرا, آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے قلم میں اتنی طاقت ہونی چاہیے, آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے, آپ کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ڈرنا نہیں ہے, خوف زدہ نہیں ہونا ہے. یہ ڈرائیں گے, اور جتنے کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ڈراتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا 2 لوگوں کی لڑائی ہوگی, اس میں سے ایک پہل جو ہے وہ تھپڑ مار دیتا ہے. وہ تھپڑ مارنے والا اندر سے بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے, خوف زدہ ہوتا ہے, اس لیے مار دیتا ہے. اپنی تعلیم پہ زور دو, سچ کو سچ جانو, جھوٹ کو جھوٹ کہو, اور یقین ابھی بھی کر لو کہ اس ملک کی باغ دوڑ تم لوگوں نے سنبھالنی ہے اگر آگے اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینا ہے. اپنی دعاؤں میں, اپنے پیار میں, اپنی محبت میں یاد رکھیں. اللہ نے زندگی تو کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا. میری طرف سے بہت پیار, بہت ساری دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.